بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم شرح جامع بحث التوابع کا سبق نمبر 39 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم سب سے پہلے آج کے سبق سے متعلق عبارت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کی ابتدا وَهُوَ الْبَدَلُ أَنْوَاعٌ أَرْبَعَةٌ سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ وَهُوَ الْبَدَلُ أَنْوَاعٌ أَرْبَعَةٌ بدل الكل أي بدل هو كل المبدل منه، وبدل البعض أي بدل هو بعض المبدل منه، فالإضافة فيهما مثلها في خاتم فضة، وبدل الاشتمال أي بدل مسبب غالبا عن اشتمال أحد المبدلين على الآخر، أما اشتمال البدل على المبدل منه نحو صلب زيد صوبه، وبالعكس نحو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وبدل الغلط أي بدل مسبب عن الغلط، فالإضافة في الأخيرين من قبيل إضافة المسبب إلى السبب لأدنى ملابسة. الأول أي بدل الكل مدلوله مدلول الأول يعني متحدان ذاتا لا أن يتحد مفهومهما ليكون مترادفين، نحو جاءني زيد أخوك فزيد وأخوك، وإن اختلفا مفهوما فهما متحدان ذاتا۔ بدل کی تعریف اور تعریف سے متعلقہ قیودات کے بعد بدل کی قسمیں پڑھتے ہیں۔ بدل کی عام نحوی کتابوں میں بھی آپ حضرات پڑھ چکے ہوں گے، سن چکے ہوں گے کہ مشہور 4 قسمیں ہیں: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاشتمال اور بدل الغلط۔ بدل الکل جس میں بدل مبدل منہ کا کل ہو، بدل البعض جس میں بدل مبدل منہ کا بعض ہو، بدل الاشتمال جس میں بدل مبدل منہ پر مشتمل ہوں، بدل الغلط جس میں بدل کا مبدل منہ سے تعلق نہ ہو اور مبدل منہ کا وقوع بطور غلطی کی ہوا ہو۔ یہ 4 قسمیں ہیں۔ ان میں سے ہر قسم کی تعریف اور اس کی وضاحت مصنف علیہ الرحمہ ذکر کریں گے آج کے سبق میں۔ تو سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے جو بات ذکر کی ہے وہ بدل الکل اور بدل البعض سے متعلق کی ہے کہ بدل الکل اور بدل البعض میں جو اضافت ہے، یہ اضافت خاتم و فضت کی اضافت کے قبیل سے ہیں، یعنی جس طرح خاتم و فضت چاندنی کی انگوٹھی انگوٹھی چاندنی کا جز ہے، اسی طرح بدل الکل میں بھی بدل البعض میں بھی یہ اضافت اسی قبیل سے ہے کہ بدل الکل میں بدل مبدل منہ کا کل ہوتا ہے، بدل البعض میں بدل مبدل منہ کا بعض ہوتا ہے۔ تو فرماتے بدل الکل اے بدل ہوا کل المبدل منہ، یعنی ایسا بدل جو مبدل منہ کا کل ہوتا ہے، اور بدل البعض جیسے جاءنی زید اخوک، تو اب اخوک یہ زید کا مبدل منہ کل ہے، اور بدل البعض اے بدل ہوا بعض المبدل منہ، بدل البعض یعنی ایسا بدل جو مبدل منہ کا بعض ہو، جیسے ضربت زیدا ای رأسہ، ضربت زیدا رأسہ، اب یہاں رأس مبدل منہ کا بعض ہے، کل نہیں۔ فالاضافۃ فیہما مثلها فی خاتم فضۃ، پس بدل الکل اور بدل البعض کی یہ جو اضافت ہے یہ خاتم و فضۃ کی عبارت کی طرح اضافت کی طرح ہے۔ جس طرح خاتم و فضت کی اس اضافت سے پتہ چلتا ہے کہ خاتم یہ فضہ کا بعض ہے، اسی طرح یہاں پر بھی یہی پتہ چل رہا ہے۔ اور بدل الاشتمال، تیسری قسم بدل الاشتمال ہے۔ وبدل الاشتمال، بدل کی تیسری قسم بدل اشتمال ہے۔ بدل اشتمال کی تعریف مصنف علیہ رحمہ فرما رہے اے بدل مسبب غالبا عن اشتمال احد المبدلین علی الآخر، جس میں مبدلین میں سے کوئی ایک دوسرے پر مشتمل ہونے کی وجہ سے غالباً مسبب بنتا ہے، یعنی ایسا بدل جو احد المبدلین کے مشتمل ہونے کو لانے کے لیے سبب بنے، پھر یہ ایک کا دوسرے پر مشتمل ہونا
جانبین سے ہوتا ہے، کبھی بدل مبدل منہ پر مشتمل ہوگا، کبھی مبدل منہ بدل پر مشتمل ہوگا۔ دونوں کی مثالیں مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کی ہیں، جیسے صلب زید صوبہ، تو زید یہ نائب فاعل مبدل منہ ہے اور صوب یہ اس سے بدل واقع ہے۔ تو اب صوب یہ جو بدل ہے یہ مشتمل ہے زید پر، تو یہاں پر بدل مبدل منہ پر مشتمل ہے اور یہ اشتمال البدل علی المبدل منہ کی مثال ہے۔ او بالعکس یا اس کا برعکس ہوگا، یعنی کبھی مبدل منہ بدل پر مشتمل ہوگا۔ اس کی مثال جیسے قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اب یہاں پر یسألون یہ فعل فاعل کاف ضمیر مفعول به عن الشہر الحرام متعلق و یسألون کے ہیں، الشہر الحرام موصول صفت مل کر مبدل منہ ہے، قتال یہ اس سے بدل واقع ہے۔ تو اب یہاں پر الشہر الحرام مبدل منہ قتال پر مشتمل ہے، یعنی ایسے مہینے جو مہینے قتال میں گزریں، تو ہاں ایسے مہینوں کے بارے میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یا مبدل منہ بدل میں پر مشتمل ہے اور بدل میں واقع ہے۔ بہرحال یہاں پر بدل استعمال کی تعریف یہ ہوگی کہ جس میں مبدلین میں سے یعنی بدل مبدل منہ میں سے کوئی ایک دوسرے پر مشتمل ہو۔ اما استعمال البدل علی المبدل منہ، یا تو بدل مبدل منہ پر مشتمل ہوگا جیسے صلب زید صوبہ، او بالعکس یا اس کا برعکس ہوگا جیسے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ اور بدل الغلط، اور چوتھی قسم بدل کی ہے وہ بدل الغلط ہیں۔ بدل الغلط کا مطلب یہ ہے کہ جس میں بدل مبدل منہ کا وقوع غلطی سے ہوا ہو، اے بدل مسبب عن الغلط، یعنی ایسا بدل جو جس کا مسبب غلطی ہو، یعنی غلطی سے اس کا وقوع ہوا ہو۔ الاضافۃ فی الاخیرین من قبیل اضافۃ المسبب الی السبب، پس ان دونوں میں جو اضافت ہے یعنی بدل الاستعمال اور بدل الغلط میں یہ اضافت المسبب الی السبب کے قبیل سے ہیں، ادنیٰ ملابست ادنیٰ ملابست کی وجہ سے۔ بہرحال تو بدل کی چار قسمیں ہوئی، بدل الکل، بدل البعض، بدل الاستعمال اور بدل الغلط۔ بدل الکل اور بدل البعض میں اضافت خاتم و فضت کے قبیل سے ہیں، اور بدل الاستعمال اور بدل الغلط میں جو اضافت ہے یہ اضافت السبب مسبب الی السبب کے قبیل سے ہیں۔ الاول اے بدل الکل مدلولہ مدلول الاول۔ اب مصنف علیہ الرحمہ مزید وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بدل کی جو پہلی قسم ہے بدل الکل، بدل الکل کا مدلول اور مبدل منہ کا مدلول باعتبار ذات کے متحد ہوتا ہے، البتہ باعتبار مفہوم کے ان میں اتحاد نہیں ہوتا۔ مثلا اس مثال پر آپ غور کریں، جاءنی زید اخوک، تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جاءنی زید میں زید فاعل واقع جا کے لیے اور یہ مبدل منہ ہے، اخوک اس سے بدل واقع ہے مرکب اضافی۔ تو اب یہاں پر زید اور اخوک باعتبار ذات متحد ہیں، کوئی ان میں فرق نہیں، اس لیے ذات دونوں کا ہے کہ یہ زید سے وہی ذات مراد ہے جو اخوک سے مراد ہے، اخوک سے وہی ذات مراد ہے جو زید سے مراد ہے، باعتبار ذات کے اتحاد۔ البتہ باعتبار مفہوم کے ان میں اختلاف ہے کہ زید کی جنسیت الگ اور اخ کی جنسیت الگ ہے۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ زید کا مفہوم کچھ ہے اور اخ کا مفہوم کچھ ہے، کہ اخ عام ہے، زید مختص ہے، خاص ہے۔ فالاول اے بدل الکل مدلول مدلول الاول، پس پہلے قسم یعنی بدل الکل مدلول مدلول الاول، اس کا مدلول مبدل منہ کا مدلول ہی ہوتا ہے، یعنی متحدان ذاتاً، یعنی دونوں کا مدلول باعتبار ذات کے متحد ہوتا ہے۔ لا ان یتحد مفہومہما، نہ یہ کہ دونوں کا مفہوم متحد ہو، مفہوم متحد نہیں ہوتا، البتہ ذات متحد ہوتا ہے۔ یکون مترادفین، تاکہ ایک دوسرے کے مترادف ہوں، جیسے جاءنی زید اخوک فزید واخوک، وان اختلفا مفہوما فہما متحدان ذاتا بزید واخوک، اگرچہ دونوں باعتبار مفہوم کے مختلف ہیں لیکن دونوں باعتبار ذات کے متحد ہے۔ قال الشارح الرضی وانا الى الان لم يظهر لي فرق جلی بین بدل الکل من الکل وبین عطف البیان۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ شارح رضی کی ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر فرمائیں گے۔ شارح رضی فرماتے ہیں کہ مجھے اب تک بدل الکل اور عطف بیان میں کوئی خاص فرق سامنے نہیں آیا،
اور ان دونوں میں کوئی خاص فرق میں نہیں سمجھتا. جو عطف بیان ہے وہی بدل کل ہے، جو بدل کل ہے وہی عطف بیان ہے. کہ اگر کوئی شخص مجھے اس بات کا جواب یوں دیتا ہے کہ بدل میں مطبوع مقصود بالنسبہ نہیں ہوتا بلکہ بدل مقصود بالنسبہ ہوتا ہے، جبکہ عطف بیان میں اس طرح نہیں، وہاں مطبوع مقصود بالنسبہ ہوتا ہے نہ کہ بدل، تو اس کا جواب وہ فرماتے میں یہ دوں گا کہ آپ کا یہ کہنا کہ مبدل منہ مقصود بالنسبہ نہیں ہوتا یہ ویسی بات ہے، حالانکہ بدل کی تینوں قسموں میں بدل الکل، بدل البعض، بدل الاجتمال میں سوائے بدل الغلط کے مبدل منہ مقصود بالنسبہ ہوتا ہے. یہ بات آپ ویسے کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا بلکہ ہوتا ہے، اور غور اگر ہم کریں تو واقعتاً مقصود بالنسبہ تو ہوتی ہے. ان کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں تو تب ہمیں بدل کی بدل کل یا بدل بعض اور یا بدل اجتمال کی تعین ہوتی ہے، اس کے بغیر تو تعین ہی نہیں ہوتا. تو اسی نسبت سے تو یہ تعین ہوتی ہے، تو معلوم یوں ہوا کہ یہ مقصود بالنسبہ ہوتے ہیں. تو اس کا جواب مصنف علیہ الرحمہ نے دیا ہے کہ یہ بات ہمیں تسلیم ہے کہ مبدل منہ مقصود بالنسبہ ہوتا ہے، لیکن مقصود بالنسبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مقصود اصلی وہ نہیں ہوتا. مقصود تو ہوتا ہے لیکن مقصود اصلی نہیں ہوتا، بخلاف بدل کے کہ بدل مقصود اصلی ہوتا ہے، اور وہاں پر تو مبدل منہ ہی مقصود اصلی ہوتا ہے، اور جبکہ یہاں پر مبدل منہ مقصود اصلی نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں قال شارح الرازی، شارح الرازی فرماتے ہیں وَأَنَا إِلَى الْآن لَمْ يَظْهَرْ لِي فَرْقٌ، اور مجھ پر اب تک کوئی فرق ظاہر نہ ہوا، فرق جلی، کوئی واضح فرق ظاہر نہ ہوا، بین بدل الکل من الکل و بین عطف البیان، بدل الکل من الکل و بین عطف البیان، عطف بیان کے درمیان. بل لا ارى عطف البیان الا بدل الکل، میں تو عطف بیان کو بدل الکل ہی سمجھتا ہوں. وما قالوا، اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ان الفرق بینهما ان البدل هو المقصود بالنسبة دون مطبوعه، ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ بدل مقصود بالنسبہ ہوتا ہے نہ کہ مبدل منہ یعنی مطبوع یعنی مبدل منہ مقصود بالنسبہ نہیں ہوتا، بخلاف عطف البیان، بخلاف عطف البیان کے. فإنه بیان، کہ وہ بیان ہے، والبیان فرع المبین، اور بیان جو ہے وہ تو مبین کی فرع ہے. یکون المقصود والاول، تو مقصود وہ پہلا ہے. الجواب، پھر اس کا جواب یہ ہے کہ ان لا نسلم ان المقصود فی البدل کل والثانی فقط، کہ مبدل یہ بات ہمیں تسلیم ہی نہیں کہ مقصود بدل کل میں تابع ہی ہوتا ہے فقط، نہ کہ مبدل منہ، ولا فی سائر الابدال الا الغلط، اور نہ دیگر بدل کی قسموں میں سوائے بدل غلط کے. یعنی مبدل منہ مقصود ہوتا ہے، آپ جو کہتے ہیں مقصود نہیں ہوتا، یہ بات ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. قال بعض المحققین، یہاں سے جواب دے رہے شارح رضی کو مصنف علیہ رحمہ، بعض محققین نے اس کے جواب میں فرمایا الظاہر انہم لم یریدوا انہ لیس مقصودا من نسبت اصلا، ظاہر بات یہی ہے کہ ان نے تو مبدل منہ یعنی مطبوع کی طرف نسبت کی ہے، لیکن اس نسبت سے بطور اصلی کے مقصود بالنسبہ مبدل منہ نہیں ہوتا. بل ارادوا انہ لیس مقصودا اصلیا، بلکہ انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ مطبوع یہ مقصود اصلی نہیں. مقصود اصلی کیا ہے بھئی؟ بدل ہے. تو مقصود اصلی بدل ہے، مقصود اصلی مطبوع نہیں، جبکہ عطف بیان میں تو مطبوع ہی مقصود اصلی ہوتا ہے. جو دونوں میں فرق واضح ہو چکا. عزیز طلباء، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آپ حضرات اس کو غور سے سمجھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.